السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف کیسے کریں؟ نیت کیسے کریں گی؟ کب بیٹھیں گی؟ مکمل مسائل۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ ذوالجلال اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ فضیلت ہر ایک کے لیے یکساں ہے، خواہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں۔ اسلامی بہنیں اگر گھر کے اندر اعتکاف کریں گی، اعتکاف میں بیٹھیں گی تو ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ سنت اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کب بیٹھنا ہے، کون سے رمضان کو بیٹھنا ہے؟ تو 20 رمضان مبارک کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اعتکاف پر بیٹھ جانا ہے۔ تو خواتین کیسے بیٹھیں گی؟ خواتین جہاں انہوں نے اپنے نماز کے لیے بیت مسجد بنا رکھی ہے تو اس جگہ میں وہ بیٹھیں گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں تو وہ اعتکاف کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دے تو اس پر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد نیت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ، کہ اس طرح کہہ دے کہ میں نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کی، یا اس طرح کہہ دے نویت سنت الاعتکاف۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں اور آپ نے تمام چیزوں سے اب کیا ہے، بچنا ہے جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب ضروری مسائل کون کون سے ہیں؟ اگر اعتکاف کی صورت میں آپ اعتکاف پر بیٹھ گئیں، اعتکاف کی صورت میں اگر آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تو آپ کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اس لیے خواتین جان لیں کہ جس خواتین کا، اسلامی بہنوں کا اس عشرے کے اندر ڈیٹ ہو، پیریڈ ہوں، حیض ہو، تو وہ اس عشرے کے اندر اعتکاف پر نہ بیٹھے، اس لیے کہ اگر اعتکاف پر بیٹھ گئی تو پھر اس اعتکاف اس کا فاسد ہو گیا اور بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جان لیں کہ جس خواتین کی اس عشرے کے اندر ڈیٹ ہے تو وہ اعتکاف پر نہ بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا خواتین گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اعتکاف کی صورت میں اگر جہاں آپ بیٹھی ہیں، جہاں آپ کی بیت مسجد ہے، جہاں آپ نے جگہ مختص کی ہے، اس سے باہر اگر آپ بغیر شرعی عذر کے ایک لمحہ بھی نکلیں گی، اگر بھول کر بھی نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اس لیے کہ جو ہے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ کہ شرعی عذر کون سے ہیں؟ آپ نے حاجت کے لیے جانا ہے، واش روم کے اندر جانا ہے، یا وضو بنانا ہے، یا غسل جنابت کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کام کاج، مطلب جہاں آپ نے بیت مسجد ہے اس کے اندر آپ نے کچھ صفائی وغیرہ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ ہر وقت ذکر اذکار میں، تلاوت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نفل میں آپ وقت گزاریں۔ تو تیسرا مسئلہ کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ اپنے خامندوں سے پوچھ کر اعتکاف پر بیٹھیں۔ اگر خامند کے اجازت کے بغیر آپ اعتکاف پر بیٹھ گئیں تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو شادی شدہ ہیں۔ تو امید ہے کہ تمام خواتین کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اگر کوئی اور بھی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے ذہن کے اندر ہو، جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور پوچھ سکتی ہیں۔